الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون اولئک المقربون صدق اللہ العظیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ محبت کے ساتھ پورا مجمع باواز بلند درود پاک پڑھیے۔ بعد حمد و درود لائق تعظیم و تکریم، منبر پر تشریف فرما میرے امامے کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ میں نے حضرت کو الحمدللہ رب العالمین ہندوستان کے الگ الگ شہروں میں، الگ الگ صوبوں میں دیکھا ہے۔ ہر جگہ دیوانوں کا ہجوم ہوتا ہے، مگر جو میں ناگپور میں دیکھ رہا ہوں میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں جھلک دیکھیے، انہیں پتا ہونا چاہیے کہ انسان پورا دیکھنے کے لائق ہے بھی نہیں۔ خیر، یہ برکتوں والا شہر ہے اور آپ بڑے بابرکت لوگ ہیں، اتنے اچھے سامعین ہیں اور حضرت کی موجودگی ہے۔ جب تک حضرت نہیں آئے تھے محفل اپنے رنگ میں چل رہی تھی، جب حضرت آئے تو پھر حضرت کے رنگ میں چلنا شروع ہو گئی۔ اور شخصیت وہی ہوتی ہے جس کے آنے سے رنگ بدل جائے، جو سب کے رنگ میں رنگ جائے وہ اور ہوتا ہے، جو اپنے رنگ میں رنگ لے وہ کوئی اور ہوتا ہے۔ موجودگی حضرت کی ہے اور میں تو آپ لوگوں کا بھی خادم ہوں، خدمت ہی کرنے آیا ہوں، کچھ دیر آپ کی خدمت کروں گا۔ اتنا اچھا مجمع ہے، ہمارے انبر بھائی نے بڑی اچھی نعت شریف پڑھی ہے، بڑی اچھی نظامت ہمارے آفاق مشاہدی صاحب کر رہے ہیں۔ میرے بعد آپ نے ہندوستان کے ایک بڑے لہجے سے ملاقات کرنی ہے، محمد علی فیضی صاحب، تو میں جرت کر رہا تھا دو تین شعر پڑھنے کی، ایسے اجازت چاہتا تھا آپ لوگوں سے۔ آپ نے ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دیجیے ذرا۔ یہ کلمہ زبان پہ ہلکا ہے مگر میزان پہ بھاری ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے، اور وہ کسی کے کہنے سے پاک نہیں ہوتا، وہ تو پاک تھا، پاک ہے، پاک کرنے والا ہے۔ بس جب بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ،
اس کی رحمتیں جوش آتی ہیں. کہتا ہے او فرشتو یہ کیا کہہ رہا ہے میرا بندہ؟ عرض کرتے ہیں مالک وہ تجھ کو پاک کہہ رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں، مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا. اور آپ تو الحمدللہ بولنے والے لوگ ہیں. حضور کے ذکر میں تو وہ بھی بولتا ہے نا جس نے بولنا ہی نہ سیکھا. ایسے کوئی نئی بات لوگ سنیں تو حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہاں پڑھی ہے. میں نے یہ نزہۃ المجالس میں پڑھی ہے، حصے 5 بتاؤں گا نہیں کون سی جگہ پڑھی ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے جا رہے ہیں. ایک عورت نے اور ایک مرد نے حضور سے عرض کی حضور یہ میرا بیٹا ہے. سرکار نے فرمایا اچھا. رو کے بولے حضور جب یہ نہیں تھا تو بڑا پریشانی تھی، کوئی ماں باپ کہنے والا نہیں تھا، مگر یہ پیدا ہوا تو تسلی ہوئی، مگر یہ بڑا ہوا تو پریشانی بڑھ گئی، یہ گونگا ہے بولتا نہیں. ماں بولی اس کی حضور ایک بار ماں کہہ دے پھر اس کے بعد بولے نہ بولے. باپ بولا حضور میرا بھی کلیجہ تڑپتا ہے ایک بار باپ سننے کو. میرے حضور نے فرمایا لاؤ بچے کو میرے پاس لاؤ. آپ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. فرماتے ہیں بھائی تم گونگے ہو؟ اس نے سر ہلایا. فرمایا تم بولتے نہیں؟ اس نے سر ہلایا. فرمایا ابھی تک تو نہیں بولے، مگر اب بتاؤ میں کون ہوں؟ تو جو اپنے باپ کو دیکھ کے نہ بولا وہ رسول پاک کو دیکھ کے بولا آپ اللہ کے رسول ہیں. رسول نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت رسول اعظم. واہ واہ واہ، بہت اچھے، بہت سبحان اللہ. اجازت؟ جی جی پڑھتا ہوں. ویسے تو آپ لوگ آپ کا حسن کرشمہ 2-3 شعر پڑھتا ہوں، 2 یا 3 شعر کا میں مطلب بھی سمجھتا ہوں اور حالات کے حساب سے شعر بڑھاتا بھی نہیں. ہاں اللہ کا شکر. پڑھتا ہوں 2-3 شعر. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. واہ واہ، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے. آپ نعت خواں بھی ہو، بس میرا مدینہ ہے. اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شہر رسول، عظمت رسول اعظم، آمد حضور گلزار ملت، شہزادہ غوث اعظم. پڑھیں ذرا میرے ساتھ پڑھیں. دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی. جنہیں دنیا والے درد دیتے ہوں اور مدینہ اس کی دوا بنتا ہو. بولے ذرا ان کے نثار کوئی کیسے ہرنج میں ہو، جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے ہیں. دنیا والے دیتے ہیں. واہ واہ واہ، درد دل کی دوا مدینہ ہے. اچھا اب لوگ میں یہ شعر ایسی نہیں پڑھے، میں نے کچھ سوچ سمجھ کے پڑھے. کچھ لوگ کہتے ہیں مدینے سے بلاوا آئے گا تو مدینے
جائیں گے ای کو کم کریں بھائی. مدینے سے بلاوا آئے گا تو مدینے جائیں گے. واہ اور عورتیں بھی کہتی ہیں مدینے سے بلاوا آئے گا تو مدینے جائیں گی. میں کہتا ہوں کہ آپ کو کچہری سے خوب بلاوے آ رہے ہیں, آپ کے فلیٹ لکھے جا رہے ہیں, خوب اچھے اچھے آپ کے پلاٹ لکھے جا رہے ہیں, آپ کو جو ہے وہ جولری کی دکان سے خوب بلاوے آ رہے ہیں, عورتوں کو مدینے سے بلاوا نہیں آ رہا. اللہ جھوٹ بولتے ہو لوگ. اوئے ایک شاعر پڑھ رہا تھا, میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, دوا وہیں ملے گی مجھے, لے چلو مدینہ. میں کہا یار تجھے جھوٹ بولنے کے لیے مائک ہی ملتا ہے, کیا ہوا؟ میں نے کہا 10 لاکھ کی کار خرید لی تو نے اور مدینے نہیں گیا ابھی تک. تیرا دل دھڑکتا تو 10 لاکھ کی کار نہ خریدتا, پہلے 1 لاکھ خرچ کر کے مدینے چلا جاتا. اور کچھ لوگ مدینے جاتے بھی ہیں, مکے نہیں گئے تھے تو ٹھیک تھے, جانے کے بعد بے ادب ہو گئے. اللہ کعبے میں سیلفی نکال رہا ہے, لوگوں نے کعبے کو سیلفی پوائنٹ بنا دیا. معاذ اللہ, یہ بعد میں جاتے ہیں سیلفی کھینچ کے ڈال دی, انہوں نے پھینک دی. آپ کعبے کا ادب جانتے ہیں, اس سے بہتر تھا کہ نہ جاتے. حضور نے فرمایا جب تک میری امت حرم کا ادب کرے گی دنیا میں محترم رہے گی, اور جب حرم کا ادب چھوڑ دے گی تو ذلیل ہو جائے گی. غوث اعظم مکہ شریف میں نکل کے جا رہے ہیں, چلتے چلتے شیخ عبد القادر جیلانی نے نیچے کی کنکری اٹھائی اور آپ نے اپنی آنکھوں سے لگا کے چومی, رونے لگے. مریدوں نے کہا حضور مدینے کے مکے کے کنکر چومتے کیوں ہیں اور اسے دیکھ کے روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے تم کو پتہ نہیں, میرے نانا 53 سال مکے کی زمین پہ چلے ہیں, کیا پتہ کون سے کنکر پہ قدم لگ گیا ہو, کہاں نسبت حاصل ہو گئی ہو. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. مدینے شریف میں سیلفیاں کھینچی جا رہی ہیں. کچھ مولوی اتنے بھوکے ہیں شہرت کے, یہ کعبے پہ لائیو میں وہ طواف کر رہے ہیں اور لائیو چلا رہے ہیں. کیسی بیماری ہے بھائی یہ؟ آپ مدینے گئے, آپ کیا خاک مدینے گئے, مدینے تو میرا امام گیا. وہ ایسے امام نہیں ہے, وہ عشق اس نے کیا ہے تب عشق و محبت کا امام ہے. ایک منٹ بھائی, نعرہ نہیں لگے, وقت کم ہے تھوڑا سا, توجہ ہے میری. نعرہ لیس تقریر ہوتی, اب میری دیکھ تک طرف ہو چکا ہے. آلات مدینے میں گئے, کہتے میرا دل کرتا ہے جتنا ستاتے ہیں لوگ مجھے, جتنی تکلیف دیتے ہیں بدعقیدہ عدو بددین مذہب والے حاسد, اللہ اکبر, ایک طرف آدائے دین ایک طرف ہے حاسدین, بندہ ہے تنہا شاہ, تم پہ کروڑوں درود کہتے ہیں. میرا دل کرتا ہے مدینے میں جاؤں تو روؤں, اور اتنا روؤں کہ میری آواز بلند ہو کہ میرے عشق پہ غالب آ جائے. مگر امام اہل سنت فرماتے میں روتا نہیں. کہا کیوں؟ کہتے خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا, ورنہ کیا یاد نہیں نالو فغا ہم کو. کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہیں میرے رونے سے مدینے کے کتے کے کانوں کو تکلیف نہ ہو جائے, حضور کے مدینے کے کتوں کے کانوں کو میری آواز گرا نہ گزر جائے. پھر اعلیٰ حضرت گزر کے جا رہے ہیں, کتے نے کچھ مانگا, بھیک کے طور پہ کتا بھکاری ہوتا ہے. میرے والد کہتے تھے کتا بغیر جھولی کا بھکاری ہوتا ہے. اللہ اکبر, اعلیٰ حضرت نے اس کو کچھ دے دیا. جب اس کو کچھ دیا گوشت کا ٹکڑا, پھر رونے بیٹھ گئے. علامہ ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں میں آگے گیا, میں نے حضور کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے اپنی ناک کا مکتا کہا, پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری باہ باہ. کہتے ہیں یار ضیاء الدین یہ ہندوستان کا کتا نہیں تھا, مدینے کا تھا. اس کا حق یہ نہیں تھا کہ میں نے اسے گوشت کا ٹکڑا دے دیا, بلکہ اس کا حق یہ تھا کہ میں اپنے سینے کو کاٹتا, اس کے اندر سے دل نکالتا اور اس کو دے دیتا. میری جان چلی جاتی مگر محبوب کے کتے کا حق ادا ہو جاتا. مگر احمد رضا تو نے اپنی جان کو زیادہ سمجھا. ذرا غور تو کریں, توجہ کریں. آپ کیا مدینے گئے ہیں میاں؟ مدینے تو کبھی زندگی میں مجھے دلفسانی, کبھی مدینے میں شیخ سر ہندی نہیں گئے, زندگی میں کبھی حج نہیں کیا. کسی نے پوچھا کیوں نہیں جاتے مدینے؟ کہنے لگے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لائق نہیں ہوں میں کیسے جاؤں, کون سے منہ سے جاؤں, یہ مجھے دل الفسانی کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر اقبال سے کسی نے کہا
کہا پوری دنیا گھومی ہے مدینہ کیوں نہیں گیا؟ کہنے لگا حضور کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے، مگر جب میرا امام گیا تو پھر نئے طریقے سے گیا، نئے زاویے سے گیا۔ فرماتے تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے؟ کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ اور مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤں کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے گھر کی ہے، آسی بھی ہیں چہیتے، یہ طیبہ ہے زاہدو مکہ نہیں کہ جہاں خیر و شر کی ہے۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤں کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے گھر کی ہے۔ اور فرماتے ہیں لبا ہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھی تیرے پاک در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی مائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اور سیلفی بنا کے اپنے فیس بک پہ اپلوڈ کرنے والے اور اپنی تصویروں کو لگا کے لائک مانگنے والے، کھڑا مدینے میں ہے اور لائک دنیا والوں سے مانگ رہا ہے۔ اگر تجھے عقل ہوتی تو دنیا والوں سے نہیں، ایک لائک مدینے والے سے مانگ لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت، حضور گلزار ملت، فیضان سرکار مصانی۔ موبائل نئے نئے خرید رہے ہو، موبائل بہترین ہے، آپ کے پاس مدینے جانے کا پیسہ نہیں ہے؟ مدینے میں تو پالتی حضور ہیں۔ ذرا میرے ساتھ پڑھیں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں حضور کے نام پہ بولیں گے تو عزت کم ہو جائے گی، میں کہ عزت ملتی حضور کے نام پہ بولنے سے۔ میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں حضرت کی موجودگی میں۔ اچھا، آپ نے محسوس کیا ہے کہ حضرت کا اخلاق ایسا ہے کہ جو بھی ملتا ہے ایسا لگتا ہے حضرت مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ بہترین اخلاق کی پہچان ہے۔ حضرت تشریف رکھتے ہیں، حضرت کی دعاؤں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ معراج بھائی کی والدہ کو اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور معراج بھائی کو، ان کے سارے اہل خانہ کو اللہ، ان کے بھائیوں کو، سب کو صبر عطا فرمائے۔ تقریر کا عنوان بڑا سادہ سا ہے اور بڑی مختصر میں نے تقریر کرنی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری تقریر آج سننے کے بعد آپ کی زندگیوں میں اللہ کرے گا تو کوئی تبدیلی آ جائے۔ تقریر کا عنوان ہے بگڑتا ہوا معاشرہ اور ماں باپ کی ذمہ داریاں، یا یوں کہو کہ بگڑتی ہوئی اولاد اور ماں باپ کی ذمہ داریاں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو بچے بگڑ رہے ہیں اس میں صرف بچے ذمہ دار ہیں، اور بگڑ بھی اس حد کے رہے کہ آپ کو اس کی خبر تک نہیں ہے؟ میں نے بڑی تقریریں کی ماں باپ کا احترام کیا جائے، اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ کرنا چاہیے، ضروری ہے، لازم ہے، مگر اگر یہ کہا جائے کہ بچے بگڑ گئے تو صرف ماں باپ ذمہ دار، صرف بچے ذمہ دار ہیں، ماں باپ کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ فضیل بن عیاض گھوڑے پہ گزر کے جا رہے ہیں، چلتے 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 ان کے گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا۔ اب بدکنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مطلب وہ گھوڑا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، تو انہوں نے گھوڑے کو ایک جگہ باندھا اور اپنا انہوں نے مسلح نکالا گھوڑے کے اندر سے، اور پھر وہ نماز پڑھنے شروع ہو گئے، رونے لگے، بہت روئے، یہاں تک کہ مسلح تک بھیگ گیا۔ مریدوں نے بعد میں پوچھا حضور یہ گھوڑا پریشان کر رہا تھا تو یہ مسلح بچھا کے نماز کا کوئی مطلب سمجھ نہیں آیا، آپ کو گھوڑے کو ٹھیک کرنا تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے حضور کی حدیث یاد آئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب اس کا اللہ بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کے ماتحت والے اس کا کہنا نہیں مانتے، یعنی اس کے نیچے والے، اس کے جو انڈر میں ہوتے ہیں وہ اس کا کہنا ماننا بند کر دیتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ ضرور میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے جو یہ میرا گھوڑا تک میرا کہنا نہیں مان رہا ہے، تو میں نے سوچا گھوڑے کو کیا منانا ہے تو اپنے رب کو منانا ہے۔ میں نے سوچا اپنے رب کو مناؤں، باقی حالات خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے گھر کے حالات بگڑنے لگے، اور جب امت کے حالات
بگڑنے لگے تو ذمہ داروں کو چاہیے کہ جھگڑا نہ کریں، مسجد میں جائیں، اللہ کے سامنے روئیں۔ اگر رب راضی ہو گیا تو پھر کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت اچھے، واہ میڈیکل سائنس اس بات کو ویریفائی کر چکا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی، ہر بچہ اپنے باپ کا راز ہے۔ یعنی باپ جو کرتا ہے تنہائی میں، باپ جو کرتا ہے لوگوں کے سامنے، کبھی کبھی چھپ کے کرتا ہے، بیٹا اسی چھپے ہوئے گناہ کو کھل کے کر کے باپ کو رسوا کر دیتا ہے۔ یعنی باپ چھپ کے گناہ کرتا تھا اور بیٹے نے کھل کے کر دیا، باپ رسوا ہو گیا۔ اور ایسے ہی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ چھپ کے عبادت کرتا ہے، اسے دنیا میں ظاہری طور سے کوئی جانتا نہیں، مگر اس کے بیٹے کو اللہ گلزار ملت بنا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد حضور گلزار ملت۔ باپ کی ذمہ داری یہ کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ کیا کہنے، واہ ادھر دیکھیں، میری طرف غور کریں، توجہ کریں، میری ایک بات آپ کو نوٹ کرنی ہے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد بچے پہ ماں کا اثر ہوتا ہے، بعد ماں جو کرے گی پھر اثر نہیں، یہ تو میڈیکل سائنس اس بات کو، ہارورڈ نے آج سے 75 سال پہلے اس بات کو وہ آج سے 25 سال پہلے اس بات کو جو ہے نا ڈکلیئر کر دیا تھا کہ پیٹ کے اندر بچے کے اوپر ماں کی ایکٹیویٹی کا اثر ہوتا ہے۔ انہوں نے بہت زمانے تک انہوں نے ریسرچ کیا کہ بچے وہ کون ہیں جو پاگل ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی وہ ماں کے پیٹ سے ہی بالکل جو ہے وہ مینٹل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ریسرچ کے بعد انہیں پتا چلا یہ وہ بچے ہیں کہ یہ ماں کے پیٹ میں تھے، ان کے باپ نے ان کی ماں کو مارا، اس کے نتیجے میں بچے کے دماغ پہ اثر پڑ گیا۔ یعنی اپنی حاملہ بیوی کو جب آپ مارتے ہیں تو اپنے بچے کو بھی مارتے ہیں آپ، اس کے دماغ پر بھی زور لگتا ہے اس کا۔ بھئی آپ لوگوں میں ادھر جتنے لوگ بیٹھنا جانتے ہو بیٹھ جائیں، جتنے لوگوں میں سے آپ لوگ بیٹھنا جانتے ہو بیٹھ جائیں، باقی ان لوگوں سے اور شکایت نہیں کوئی۔ آپ لوگوں بیٹھنا آتا ہے؟ ادھر دیکھیں، آپ ذرا دور سے بولیں سبحان اللہ، مسکرا کے بولیں ذرا۔ ادھر دیکھیں، ماں کے اوپر ماں کا اثر بیٹے کے اوپر، پیٹ کے اندر سے ماں کا کھانا، ماں کا پینا، ماں کا سونا، ماں کا جاگنا، ماں کا بولنا، ماں کا تکلیف میں چلے جانا، ماں کا ٹینشن میں چلے جانا، اس سب کا اثر بچے پہ ہوتا ہے۔ یعنی جب پریگننٹ مومنٹ کے اندر عورت جب ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ زیادہ طاقتور بنے تو آئرن کی چیزیں جیسے تمہیں بادام کھانا ہے، اور آپ کو زیادہ تر جو ہے نا وہ آپ کو امرود کھانا ہے، وٹامن ڈی بڑھے گا، آپ کو جو آئرن بڑھانا ہے، آپ کو سیب کھانا ہے، وٹامن ڈی بڑھانا ہے، سنترا کھانا ہے، آپ کو لیمو کھانا ہے۔ اگر جتنا بھی یہ کھاؤ گی ڈرائی فروٹ بچے پہ اثر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، بادام، امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا کلام ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ بولو تو صحیح ذرا یار، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مگر سنو میری بات سنو، اب ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ پیٹ کے اندر سے متقی ہو جائیں، تقوی اختیار کریں، متقیہ ہو جائیں۔ بول سے سبحان اللہ۔ بچے پہ ماں کے پیٹ کے اندر سے اثر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دلی کے قریب ایک جگہ پڑتی ہے پانی پت کرنال، وہاں امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد میں سے ان کی ذریت، ان کی جنریشن میں سے ایک بچہ رہتا ہے، کبھی ان کے حاضری کرنے جائیے گا۔ وہ جب پیدا ہوئے تو 1 دن روئے، 2 دن روئے، 3 دن روئے، 4 دن روئے، ایک ڈاکٹر، دوسرا حکیم، تیسرا حکیم، چوتھا، مگر وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ مگر 1 مہینے کے بعد مسلسل لگاتار روتے رہے۔ 1 مہینے کے بعد فخر الدین حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے، انہوں نے بچے کو روتے دیکھا، کہنے لگے بچہ رو نہیں رہا ہے بلکہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے آؤ دکھاتا ہوں، یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ مریدوں ان کے گھر پہنچے مریدوں کے ساتھ، کہنے لگے آپ کے گھر میں کوئی ہے؟ بچے کا باپ نکل کے میرا بیٹا ہے۔ کہا آپ کا بیٹا اللہ کا ولی ہے؟ کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، نہ سویا نہ سونے دیا ہے، آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں؟ کہا آپ میری گود ملا کے دیجئے بچے کو، اپنے بچے کو گود ملا کے دیا۔ حضرت فخر الدین نے ایک کان میں کچھ پڑھا، دوسرے میں کچھ پڑھا، بچہ خاموش ہو گیا۔ مریدوں نے پوچھا اور ان کے باپ نے پوچھا آپ نے کیا پڑھ دیا؟ بڑی بڑی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا، ذرا کیا پڑھ دیا آپ نے اس کے کان میں؟ کہنے لگے بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتائیں کیا اس بچے کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا تو سنو، اس
کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے روٹی بناتے اتنا رو رو کے تلاوت کی قرآن کی، ایسی روئی اس کی ماں کہ بچے کی عادت ماں کے پیٹ کے اندر قرآن سننے کی ہو گئی، ایسی قرآن پڑھا اس نے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو ماں دچگی میں چلی گئی، اس نے قرآن پڑھا نہیں۔ جب اس نے قرآن پڑھا نہیں، بچے کو لگی بھوک قرآن کی، تم نے اسے دوائیاں کھلائیں، میں نے ایک کان میں قرآن کی ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری آیت پڑھی، بچہ وہ خاموش ہو گیا۔ اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، فیضان سرکار تاج الاولیاء، عطائے سرکار تاج الاولیاء۔ بولے تو صحیح۔ بچے پہ ماں کا اثر، غوث اعظم، فتول غیب پڑھ رہا ہوں، غوث اعظم فرماتے ہیں دیکھو کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی جب بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی آواز نکالتا ہے، نکالتا ہے نہیں نکالتا؟ پیدا ہوتے ہی ایک دم۔ اور بھینس کا بچہ پیدا ہوتے ہی چلتا بھی ہے اور ماں کو پہچانتا بھی ہے، مگر انسان کا بچہ نہ بولتا ہے نہ چلتا ہے نہ پہچانتا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس وجہ سے اس میں اللہ کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے۔ بچہ ایسا دیتا ہے بالکل خالص، بالکل صاف کورے کاغذ کی طرح، یہ جیسا سنے گا ویسے ہی بولے گا اور جیسا دیکھے گا ویسے ہی چلے گا۔ اگر یہ فلمیں سنے گا، گانے سنے گا تو یہ وہی بولے گا۔ جی بے شک، واہ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اقبال کہتا ہے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا، تو میں ان سے کہتا ہوں یار ادھوری بات نہ کیا کرو، پوری کیا کرو۔ کہا پوری کیا ہے؟ پوری یہ ہے حسین نے بعد میں حق ادا کیا ہے، پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا اور فاطمہ نے ماں ہونے کا۔ اللہ اکبر، واہ واہ، ارے جواب نہیں، واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ ایک ہوتا ہے گناہ، ناگپور والوں سنو، ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا ہے اللہ کے ساتھ بغاوت۔ گناہ ہوتا ہے چھپ کے اور یہ ہوتی ہے بغاوت کھل کے۔ یعنی میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے بڑی سی ٹی وی ہے اور اس میں ایل ای ڈی لگی ہوئی ہے، اس میں گندی تصویر آ رہی ہے، برہنہ لڑکی آ رہی ہے، اور یہ میں ان سے کہہ رہا ہوں نوجوان لڑکوں سے، تمہارا ڈیٹا فری ہے تو فیس بک پہ گندی تصویریں بھی فری ہیں۔ انہوں نے لڑکے اللہ جسے بچائے بچ گیا ہو، باقی بڑا خطرناک تو ہو رہی ہے۔ لڑکے گندی گندی تصویریں، اسٹیٹس کی سٹوریاں وغیرہ وغیرہ سب دیکھتے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں لگتا کہ میرا ایمان پہ اس کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا۔ حالانکہ مسلمان ہو جائے تو رونے لگے ایک گندی تصویر دیکھ کے، مگر یہ بے حیائی کیسی پھیلی۔ مگر ان کی ماں سے پوچھو بچوں کی، جب یہ پیٹ میں تھے تو تم نے فلمیں دیکھی تھی؟ بتائیں گی ہاں۔ مائیں اگر آج بھی بیدان نہیں ہوئی تو اس امت کو کوئی بچا نہیں سکتا، جو کہ گھروں میں بڑے بڑے ٹی وی لگے ہوئے ہیں۔ اللہ میرے تایا کو بخشے، انہوں نے مرتے وقت کہا تھا انتقال سے پہلے، میرے بیٹے اگر تم یہ چاہتے ہو ہماری روحیں تمہارے گھر آیا کریں تو گھر میں کبھی ٹی وی مت آنے دینا۔ اللہ، مگر آج گھروں میں ٹی ویاں، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے۔ اگر گھر سے عشق شروع ہو جائے نا، توجہ ہے آپ کو میری طرف نہیں؟ اگر گھر سے شروع ہو جائے، دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سمجھتے ہیں میرے ماں باپ بڑے، میرے بچے بڑا نافرمان ہو گیا، مگر آپ نے اسے خود ہی تو نافرمان بنایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے علماء ہیں، حفاظ، قراء، مولوی، قاری، یہ بتانے کے لیے سب کہہ رہا ہوں، یہ اپنے ماں باپ کے فرمانبردار ہوتے نہیں ہوتے؟ بولے ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ماں باپ کے فرمانبردار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے کبھی دیکھا امام غزالی کہتے ہیں بچے کو اپنی گود میں لینا، اور گود میں لینے کے بعد بچے کو گود میں لینے کے بعد جب بالکل کچھ بولنا نہ جانتا ہو، بچے کو گود میں لینے کے بعد پڑھنا، اس سے کہنا اللہ 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 اللہ۔ بچہ کچھ نہیں جانتا، ابھی بس بولنا شروع ہو رہا ہے، مگر آپ کہہ رہے ہیں اللہ 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 اللہ، بچہ کہہ رہے ہیں ابا ابا ابا، آپ کہہ رہے ہیں اللہ، وہ رسپانس کر رہے ہیں ابا، آپ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ، وہ کہہ رہے ہیں ابا۔ امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے، اس سے اللہ کہلواتا ہے دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے، میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، بولے تو صحیح بھائی، نعرہ مہربانی کر رسالت، بولے آپ ذرا بولے۔ اعلی حضرت آمد حضور گلزار ملت علامہ سید شفاعت حسین صاحب قبلہ، واہ واہ، بہت اچھے، واہ۔ جھوٹ بولنا کہاں سے سیکھتا ہے بچہ؟ گھر میں بیٹھا ہے، ماں نے مجھے مارا،
کچھ ٹوٹ گیا، ماں سے پوچھا کس نے توڑا، کہ میں نے توڑا. جھوٹ بولنا جانتی نہیں، بالکل کوڑا کاغذ ہے. سادہ لیپ ٹاپ، بالکل اب فولڈر چل رہے ہیں، 7 سال تک فولڈر چڑھتے ہیں بچے پر. اس کے بعد بچہ کچھ نہ سمجھتا ہے نہ سوچتا ہے. پٹنے سے بچہ منافق تو بن سکتا ہے، سدھر نہیں سکتا. منافق کا مطلب یہ آپ کے سامنے نہیں کرے گا، پیچھے کرے گا. آپ کے سامنے مگر پیچھے. بچہ کمرے میں، پھر دوسری بار کچھ ٹوٹ گیا بچے سے، کچھ دھماکہ ہوا، ماں باپ کس نے توڑا، بچہ جھوٹ بولنا نہیں جانتا، میں نے توڑا. پھر اسے مارا گیا، پھر اس کے پہ ظلم کیا گیا. یہ جاہل عورتیں زیادہ مارتی ہیں بچوں کو. اس کے بعد پھر وہ تیسری بار بھی اس سے کچھ ٹوٹا تو پھر ماں باپ کی جب انٹری ہوئی نا، وہ سمجھ گیا تھا بچنا کیسے. ماں باپ نے کہا کس نے توڑا، مجھے نہیں پتا کس نے توڑا. کہ بیٹے آپ کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. کہنے لگے امی یہاں پہ چوہے بھی رہتے ہیں، بلی ہے، ادھر سے کوئی پرندہ آ گیا ہوگا. مجھے نہیں پتا. اسے پتا تھا جب بھی سچ بولا ہوں یہ مجھے مارتی ہے، اب جھوٹ بول کے بچنا ہے. جیسے ہی سمجھدار ہوا جھوٹ شروع. اگر ماں بچپن میں کہہ دیتی بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولا، بڑی اچھی بات ہے. کیونکہ جب ماں بچپن میں کہہ دے بیٹے تجھے جھوٹ نہیں بولنا تو نتیجے بڑے نکلتے ہیں. بیٹا جب جاتا ہے، جب اسے پکڑتے ہیں ڈاکو، کہتے ہیں تیرے پاس کچھ ہے، کہتا ہے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. کہنے لگے بیٹے جھوٹ کیوں نہیں بولے؟ کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. بچہ کہتا ہے، ڈاکو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی جب آپ اتنے نیک ہیں تو ہمارے آقا کا عالم کیا ہوگا. بہت اچھے، واہ سبحان اللہ، واہ. گھر میں اگر نیکی کی باتیں ہوں گی تو بچے، اگر ایک عورت چاہے تو مرد کو بدل سکتی ہے نہیں بدل سکتی؟ بولو ہیں؟ ارے بدل سکتی کو نکالو، بدل دیتی ہے. جو آدمی اپنی بہن ماں کے ساتھ کبھی بازار نہیں گیا، بیوی کے ساتھ جاتا ہے، وہ بھی بچہ گود میں لے کے جاتا ہے. بڑا رحم آتا ہے مجھے ایسے آدمی. مگر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک عورت بازار بیچ سکتی ہے تو مسجد نہیں بیچ سکتی کیا؟ میں نے آج تک نہیں سنا، آپ نے سنا ہو تو مجھے بتاؤ. آج تک نہیں سنا کہ ایک عورت نے یہ کہا ہو کہ میرا آدمی سے وہ تو یہ تو سنا ہے کہ یہ کماتا نہیں، میری طلاق کرواؤ، یہ اس لائق نہیں، اس کا گھر ٹھیک نہیں، اس کی ماں ٹھیک نہیں، بہن ٹھیک نہیں، بھائی اس کا محلہ ٹھیک نہیں، یہ وہ نہیں، مجھے ڈیورس کراؤ. یہ سب تو سنا ہے. کسی نے یہ سنا کہ کسی نیک عورت نے یہ کہا ہو میرا آدمی نماز نہیں پڑھتا، میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے طلاق کراؤ؟ سنا؟ اللہ سنا کبھی؟ ایسے بولو تو صحیح، سنا کبھی ہیں؟ ہمارے یہاں غیر منقسم ہندوستان میں ایک چودھری تھے، ان کا نام تھا بازید. ان کے 2 بیویاں تھیں، ہزاروں بیگہ زمین تھی. انہوں نے تیسری شادی کر لی. تیسری بیوی ٹھیک مل گئی. کبھی کبھی بیوی ٹھیک مل جاتی ہے، انہیں تیسری ٹھیک ملی. جب ٹھیک ملی کیوں؟ چونکہ اس نے دیکھا اس کا نمازی بیک گراؤنڈ تھا. اس نے دیکھا 100 سے زیادہ نوکر ہیں، بہترین گھر ہے، بڑی حویلی ہے، خوب بھینسیں ہیں، خوب دودھ ہے، سب کچھ ہے، گھی بھی خوب ہے، مگر کوئی نمازی بیک گراؤنڈ سے آئی تھی. اس نے کہا نمازی کیسے بنانا ہے؟ اس نے سوچا کہ چودھری کو دودھ لے کے جاتا ہے نوکر. اس نے کہا نوکر سے میں لے کے جاؤں گی دودھ. اس نے کہا نہیں. کہا آپ نہیں لے کے جائیں گے دودھ، میں لے کے جاؤں گی، میرا آدمی ہے. وہ چودھری سوتا تھا بیٹھک میں، یہ دودھ لے کے گئی، دودھ پیش کیا. اس نے کہا آپ کیوں دودھ لے کے آئی ہیں؟ میری تو 2 بیویاں ہیں، وہ کبھی نہیں لے کے آئیں. کہنے لگی وہ بات چھوڑیے، ان کے بات اپنی جگہ، میرا حق زیادہ بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا. آپ لیجئے یہ دودھ پیجئے. اس چودھری نے جو ہے دودھ پیا، وہ کہنے لگی میں آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں. کہا کیوں؟ کہا میں کہ میں باپ کے دباتی تھی، اب آپ کے دباؤں گی، ذرا پاؤں دے دیجئے، میں پاؤں دبانا چاہتی ہوں. پاؤں دباتی رہی کوئی آدھا پون گھنٹے دبائے نا تو چودھری کو ذرا نیند آنے لگی. وہ جب وہ سونے لگا نا تو کہنے لگی چودھری صاحب آپ تو سو رہے ہیں اور مجھے آ رہی ہے نیند، میں بھی جا رہی ہوں، اگر آپ کو برا نہ لگے اجازت دیں تو صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا دوں. اللہ الصمد، اللہ الصمد. بولیں کیا ہوا؟ آپ کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ آپ تبلیغ کا طریقہ تو دیکھیے، مگر ایک تو مرد اور دوسرا یہ چودھری، 2 علامات اس کے اندر تکبر کی. میں تو مجھے سمجھائے گی، باغیاں سے چلی گئی، انسلٹ ہو گئی، مگر نہیں، اللہ والوں کی بے عزتی نہیں ہوتی. وہ لوگ جب انہیں ستاتے ہیں تو ان کے دل میں عشق رسول اور بڑھتا ہے. جب لوگ تکلیف دیتے ہیں تو اور جو ہے وہ سوز بڑھتا ہے. وہ پھر دوسرے دن بھی آئی اور آ کر کے اس نے دوسرے دن بھی دودھ پیش کیا. اس نے کہا پھر تو نماز کے لیے کہے گی؟ کہا چودھری صاحب آپ دودھ تو پیجئے، میرا حق ہے ذرا آپ کی خدمت کرنے کا، آپ چھوڑیے نا اس بات کو. اس نے دودھ پیش کیا، پھر پاؤں دباتی رہی، بڑے اچھے سے پاؤں دبائے. کافی دیر ہو گئی، آدھا پون گھنٹے کے بعد بولی چودھری صاحب میں جا رہی ہوں، آپ کو نیند آ رہی ہے، خراٹے آپ کو شروع ہو گئے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو صبح فجر کے لیے اٹھانا چاہتی ہوں. آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، جلال نہ آئے تو آپ کہیں تو صبح اٹھا دوں. چودھری نے آؤ دیکھا نہ تھا،
आओ। ऊपर बैठी थी, पलंग थोड़ा ऊंचा था, इसने ऐसी लात मारी, वो नीचे गिरी, मुंह उसका फट गया, नीचे गिरी तो होंठ फट गया और दांत कमजोर हो गए, खून के कतरे नीचे को टप टप टपकते थे और फिर आंसू भी गिरने लगे। मगर न जाने कितनी नेक औरत थी, न जाने कैसा इरादा लेके आई थी। उसने ये नहीं कहा मैं तो तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ, तू मुझे मार रहा है, चल भाग यहां से। ये नहीं नहीं कुछ नहीं, बस बर्तन उठाए। और न जाने कैसी माँ होगी जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया, और न जाने बाप कितना नेक होगा जिसके घर में ऐसी औरतें अब कहां हैं, अब कहां वो औरतें। अब तो औरतों को अपने मेकअप के सामान चाहिए, अब तो अपनी जरूरियात के सामान चाहिए, अब उन्हें आखिरत की कोई फिक्र नहीं है। वो फिर पिटी कुटी, फिर चली गई, फिर आती रही, फिर जाती रही, फिर आती रही, फिर जाती रही। कई हफ्ते गुजर गए, चौधरी को एक दिन रहम आ गया, कहने लगा तू बड़े चौधरी की औलाद है, तेरा बाप बहुत बड़ा चौधरी है, मगर ये बता आज कि तू रोज रोज क्यों जलील होने आती है। मैं तुझे मारता हूं, थके मारता हूं, लात मारता हूं, जलील करता हूं, फिर भी आती है क्यों। कि रो के बोली चौधरी बात यह मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, तेरा नमक खाती हूं। अगर चौधरी तू जहन्नम में जाएगा तो ये मुझे कैसे बर्दाश्त होगा। जब बेनमाजी मरेगा ना तो उसे ऐसी प्यास लगेगी, ऐसी प्यास लगेगी। मैं तो कमजोर हूं, मेरी कोई हैसियत और औकात भी नहीं है। देख यहां तक लाना और झुकाना मेरा काम था, इसे अपनाना तेरा काम है। मालिक इसका दिल बदल दे। ऐसी रोई, दिल बदला। चौधरी की कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। चौधरी ने बड़ी सी मस्जिद बनवाई, सारे नौकर नमाजी, पूरा घर नमाजी। और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो वो सुल्तानुल आरिफीन कुतुबुल अक़ताब सुल्तान बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म सिखा पर अदब न सिखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूँ। यानी गौसे आजम दस्तगीर के इस पाको हिंद में दो वजीर हैं, एक का नाम इमाम अहमद रजा तो दूसरे का नाम सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माए ने एक तो बच्चे, रिसालत, तालीमात औलिया, माए ने एक तो बच्चे बोलो 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 नेक होते हैं। वाह, सहाबा किराम लाजवाब हैं कि नहीं है? बोलो क्या आप बोलेंगे नहीं? सहाबा के नाम पे नहीं बोलेंगे? सहाबा के नाम पे बेअदबी नहीं हो रही है? कुछ लोग बदतमीजियां नहीं कर रहे हैं, गुस्ताखियां नहीं कर रहे हैं? इन बेवकूफों को यह समझ में आना चाहिए प्रोग्रामों के लिए जो सहाबा के खिलाफ भोंक रहे हैं। मगर ये क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हमने सहाबा को बयान ही नहीं किया। अरे सहाबा कौन है? बताओ कौन है? पेट उनके लगे हुए पीठ से, जिस्मों पे कपड़े फटे हुए हैं, मगर ऐसे दीवाने ना तो जमाने ने कभी देखे थे ना देखेगा। नबी ने फरमाया भाई मेरे ऊपर हमला हो रहा है, 1000 लोग चले हैं मुझे मेरे साथ, मेरे ऊपर हमला करने के लिए कौन चलेगा? मियां 313 इकट्ठे हुए, तलवारें उनके पास नहीं, चल दिए। हुजूर कैसे लड़ेंगे? खजूर की डंडियां दे दी, लो लो ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी। अपने अपने हाथ में खजूर की डंडी को लेके चल रहे। ऐसे दीवाने कभी देखे? जब चले तो यहूदियों ने मजाक उड़ाई, अरे खजूर की डंडियों से लड़ोगे, तलवार का मुकाबला? कह लगा ना खजूर की डंडी ना तलवार पर है, भरोसा जो भी है मदीने की सरकार पर। जिंदाबाद, वाह वाह, बोलो बोलो
बोलो बोलो हैं? कौन सी बात है? मियाँ घर से निकले बीबियों से बोले हमारे बच्चों को गाजी बना देना, ये भी शहीद हो जाएं, कयामत के दिन दोनों बाप बेटे शहीद बन के उठना चाहता हूँ। कह लगे अपनी बीबियों को छोड़ के जाने, भूखे प्यासे मदीना छोड़ के गए, उनकी लाशें भी लौट के मदीने में कभी नहीं आई। मियाँ एक एक कब्र में 60 दफन हुए, मगर अगर वो न निकलते तो न इस्लाम यहाँ तक आता, इस जमीन तक आता, न तुम तक पहुंचता, न मुझ तक पहुंचता। वो कौन सी बात है न जिन्होंने रात देखी, न जिन्होंने दिन देखा, जब चल दिए तो चल दिए, और न दरिया से डरे, न सहराओं से डरे, न बिया किसी बादशाह की ताकत से डरे, न किसी यूरोप के इंसान से डरे, न किसी फारस के बादशाह से डरे। जब निकले तो 10 साल के अंदर उन्होंने दुनिया को अपने पैरों के अंदर रोन के रख दिया। आधी दुनिया पे 10 साल में हुकूमत करके दिखा दी। सहाबा इकराम में वो कौन थे दीवाने, उनके बारे में इकबाल कहता है हट ना सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से होकर जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देख चीज ही क्या, हम तो से लड़ जाते थे, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दिया था नहीं कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शाम नजरों में नजस्ती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। आगे आने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूह होके जमी बोस हुई कौम हिजाब, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद होया, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदा साहिबो मोटा जो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, और तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह। जन्नत कौन सी आवाज़ है वो साबिक़ून, बहुत अच्छे, वाह। कौन थे वो सहाबा? ओए अरे उनकी बीबियां इजाजत न देती तो जाते, झगड़े नहीं होते। कहां जा रहे हो? जो लोग अपनी बीवियों के डर से बहनों के घर भी नहीं जाते, वो तो मेरी तकी समझ लेंगे ना। बीबी का गुलाम कौन होता है? जो बीबी का झूठा खाए वो नेक आदमी है, जो बीबी को मना ले रूठने पर नेक आदमी है, जो बीबी के मैके वालों की इज्जत करे नेक आदमी। हाँ, जो बीबी के कहने पे अपने सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे, माँ बाप को, वो पक्का गुलाम है। उसको सनद दीजिए, सुनो वो कौन नबी है। मेरे नबी पाक ने फरमाया कि वो कुफ्फारे मक्का चले हैं और इतने ओवर कॉन्फिडेंस में हैं कि वो रस्सियां साथ में लेके आए कि नबी को बांध के लेके आएंगे। कौन है? मैंने मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा, मैं मदीने आ गया। अब ये बातें चल रही है, जब ये सुना तो मदीने की औरतों को जलाल आ गया। मदीने की औरतें अपने अपने लाल लेके आई, 18 साल के, 17 साल के, 22 साल के, 25 साल के, और लाइन लगी रही पूरे दिन, मगर किसी एक औरत ने भी नहीं कहा हुजूर मेरे बच्चे को खैरियत से लाइएगा। सारी औरतें कहती थी हुजूर अगली सफ में खड़ा कीजिएगा ताकि मेरा बच्चा शहीद हो जाए और मैं शहीद की मां कहलाऊं, शहीद की बहन कहलाऊं। हाय हाय हाय, वाह। देखो मेरी तरफ देखो, तो कौन थे दीवाने? रात का वक्त, खंसा नाम की एक औरत रो रही है, रोते 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 उसके दोनों बच्चे उठ के आ गए। शायरा है, इस्लाम लाने से पहले अपने भाई की मौत पर ऐसा उसने नोहा कहा है कि आज तक अरबी जबान में उसका मुकाबला मुश्किल से मिलता है। मगर जरा गौर करें, तवज्जो करें, वो रात के वक्त में रो रही है। खंसा रोते 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 उसके बच्चे उठ गए। एक बच्चा 13 साल का, 11 साल का, दोनों बच्चे कहने लगा अम्मा जान क्यों रो रही है, हमने तुझे रोते हुए देखा है, क्या बात है? माँ ने सलाम फेरने के बाद कहा तुम्हें बताने की बात नहीं, अपनी महरूमी पे रो रही हूँ, अपने दर्द पे रो रही हूँ। क्या बात है? क्या सारी औरतों ने अपने अपने बच्चे दे दिए, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, बहुत छोटा, मेरे बच्चे हो, तुम बड़े होते तो मैं भी हुजूर की बारगाह में दे आती, मगर तुम 13 साल के, तुम 11 साल के। दोनों बच्चों ने ये सुना तो कोई बात नहीं कि अंदर गए और जाकर के तलवारें निकाल के, छोटी छोटी तलवारें थी, और हवा में घुमा के बोले माँ लेके तो चल, जान दे देंगे हुजूर के नाम पर, लेके तो चल मेरी माँ। तू कैसी बात करती है? माँ ने कहा नहीं नहीं बेटे तुम नहीं जाओगे, कहा अम्मी लेके चल, हम तेरे दूध का हक अदा करने जा रहे हैं। माँ लेके गई हुजूर की बारगाह में। सरकार ने फरमाया खंसा तेरे दोनों बच्चे छोटे हैं, तो बड़े वाले ने तलवार चला के दिखाई, हुजूर ने बड़ा वाला चला जाएगा मगर छोटा वाला नहीं जाएगा। तो छोटे वाले ने अपनी हाइट ऊपर बढ़ाई और ऊपर उचकने लगा, कहने लगा हुजूर मुझे लेके चले, मैं भी इसके बराबर हूं, पर मैं आप छोटे हैं। कहा हुजूर मेरी कुश्ती करा दीजिए इसके साथ, आप मेरी जोर आजमाई करा दीजिए मेरे बड़े भाई से, ताकत मेरे अंदर ज्यादा है। सरकार ने फरमाया ठीक है। वो आगे बढ़ा, अपने भाई का हाथ पकड़ के बोला देख तू मुझे गिरा देगा तो अल्लाह राजी नहीं होगा, तू गिर जाएगा तो अल्लाह राजी होगा, तेरे अंदर ताकत ज्यादा है मगर मोहब्बत तो दोनों के अंदर बराबर है ना। अगर तू अकेला शहीद
شہید ہوگا تو امی اتنی خوش نہیں ہوں گی جتنے دونوں بھائی شہید ہوں گے تب خوش ہوں گی. اے میرے بھائی مجھے گرانا نہیں, یہ کہہ کے رونے لگا اور آگے بڑھ کے اپنے بھائی کو پکڑا. نبی نے کشتی نہیں ہونے دی, دونوں کو ہٹایا, دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا جب تک ایسے بچے اور ایسی مائیں دنیا میں ہیں اسلام کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھے میاں, واہ ماں نے اپنے بچوں کو پیار کیا. بہت اچھے, واہ. آج لڑکیاں کیوں جا رہی ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہم کس کی اولادیں ہیں. اللہ الصمد, واہ. آج بچیاں کیوں تیزی کے ساتھ مرتدہ ہو رہی ہیں. اے بچے, اے بیٹھ جا بیٹے, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. آپ لوگ بھی ذرا بولیں سبحان اللہ. ماں نے اپنے بیٹے کو پیار کیا. آخری بار آؤ میرے لالو, میں نے تمہیں مزدوری کر کے پالا. تمہارا باپ بہت دنوں پہلے چلا گیا تھا دنیا سے, مگر میں نے مدینے میں مزدوریاں کی. میں نے مدینے میں جو ہے نا وہ لوگوں کے برتن مانجے, مگر تمہیں جوان کیا, مگر اپنے بڑھاپے کے لیے نہیں, اسلام کے لیے. دیکھو تمہاری ماں تمہارا انتظار نہیں کرنے والی, بس تم ایک بات کا خیال رکھنا, تم بچے ہو, جب جنگ میں برچی چلے, بھالے چلے, اور جب تلواریں تمہاری طرف آئے تیر, تو بیٹے خیال رکھنا پیٹ نہ دکھانا. جتنے بھی زخم آئے سینے پہ آنے چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھ جائے مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی, شیر دل پیدا کرتی ہیں. بہت اچھے, واہ. لکھا ہے ایک عورت اور آ گئی, میرے بچے کو بھی لے کے جائیں حضور. کہتا ہے تیرا بچہ کہ یہ بچہ کہاں ہے؟ 2.5 سال کا بچہ, یہ کیا کرے گا جنگ میں؟ کہ حضور کچھ سوچ کے لائی ہوں. کیا سوچ ہے؟ اس کی سوچ پر میں قربان ہو جاؤں. میں کہہ رہا ہوں, کہہ لگے حضور آپ کی طرف تیر تلوار آتے ہوں گے نا, آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑتی ہوگی. جی. فرمایا میرے لال کو نا ڈھال کی جگہ استعمال کر لیجئے. کہہ لگے حضور اگر ایک ڈھال, ایک بھی بچے, میرے بچے نے ایک بھی بار روک لیا تلوار کا آپ کی طرف آنے والا, میرے چھوٹے سے بچے کے اگر ایک بھی تیر لگ گیا آپ کی طرف آنے والا, تو میں بڑی کامیاب ہو جاؤں گی. میرے پاس اس کے علاوہ کوئی بچہ نہیں ہے. حضور کے سامنے بچے کو دینے لگی. نبی نے گود میں لے کے اتنا روئے, پوری داڑھی بھیگ گئی میرے حضور کی, اور میرے آقا کریم اتنا روئے, اور پھر فرمایا عورت تیری نیت اتنی اچھی ہے کہ اگر تیرا بچہ شہید نہیں بھی ہوگا پھر بھی تو شہداء کی ماں کے ساتھ اٹھائی جائے گی. نبی مختار کل ہیں, جس کو جو چاہیں عطا کر دیں, مگر یہ کہا کرو اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. نہ نبی کے یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب ہے. حضور کے پاس ایک عورت اور آئی, اس کا نام ہے ام عمارہ کا. حضور میں بھی جاؤں گی, میں بھی بولو نا, میں بھی جاؤں گی. حضور نے فرمایا تیری عمر تو 70 سال ہے, تو کیا کرے گی؟ کہا میں حضور فوجیوں کو پانی پلاؤں گی, زخمیوں کو پانی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے ام عمارہ. ام عمارہ چلی گئی, جنگ شروع ہو گئی. حضور کے اوپر پے در پہ حملے ہوئے, ایک حملہ, دوسرا حملہ, تیسرا حملہ. نبی کے اوپر دیکھ کے حملے کیے زبردست طریقے سے. جب ام عمارہ نے دیکھا, بوڑھی تھی مگر ہاتھ میں تلوار لے کے سفید بالوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی. نبی پاک کے سامنے کھڑی ہو گئی تلوار لے کے. اللہ کے رسول نے اسے دیکھا, کہنے لگی حضور بوڑھی ہوں مگر جان دینے آئی ہوں, جان دے دوں گی, اس سے پہلے تو کسی کو آنے نہیں دوں گی. اب کفار ہوتے بزدل, ایک نے حملہ کیا, دوسرے نے, تیسرے نے, چوتھے نے, پانچویں نے, چھٹے نے, 7 آئے, کسی کی گردن کاٹی, کسی کا پیٹ پھاڑ دیا. جب 7 کی لاشیں میدان میں تڑپی تو کفار مکہ میں بھگدڑ مچ گئی, بھاگو بھاگو. کہا کیوں؟ کہ جب 70 سال کی ام عمارہ کی تلوار میں ایسی دھار ہے تو پھر علی کی تلوار کا عالم کیا ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آرام سے بیٹھیں, ذرا آرام سے بیٹھ کے ہمت سے بیٹھیں, ہمت سے بیٹھیں, ہمت سے بیٹھیں. بیٹھ جائیں آپ لوگ. یہ جو آپ لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں بیٹھ جائیں بھائی, مہربانی کریں. کیا آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے؟ کوئی پتھر دل ہوگا جس کا دل نہیں لگ رہا ہوگا. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, میری بات غلط تو نہیں بولو. بیٹھتے کیوں نہیں آپ لوگ سیدھے سے, یا کسی کے بھیجے ہوئے ہو؟ سب بیٹھے ہیں, تم 2-3 لوگ ہل رہے ہو. ادھر میری طرف دیکھو, ایک بار غوث پاک تقریر کر رہے تھے. کون؟ غوث اعظم. تو چیل بولنے لگی. اب آپ نے چیل کو دیکھا, 2 ٹکڑے ہو کے نیچے گر گئی. آپ نے تقریر کے بعد چیل کو اٹھایا, کہا اڑ جا, چلی جا. مگر یاد رکھنا آج کے بعد میری محفل سے اڑے تو سائلنٹ موڈ میں اڑنا. اس بار زندہ کر رہا ہوں, اگلی بار زندہ نہیں کروں گا.
اور یہ مجھے کچھ کمال حاصل ہو گیا ہوتا ہاتھ سے ہو رہے ہوتے. یہاں قسطوں میں لاشیں گرتی. ہاں توجہ ہے کہ نہیں؟ بولے سبحان اللہ. نبی پاک جنگ جیت گئے. حضور جنگ، میری تقریر آخری مرحلے میں ہے، انشاءاللہ میں 1 ہی گھنٹے کے اندر ختم کر دوں گا. آپ ذرا بول کے دکھائیں مجھے سبحان اللہ. دل لگا کے بولے ذرا سبحان اللہ. ادھر دیکھیں دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ حضور جنگ جیت گئے. عورتیں دعا کریں یا اللہ میرے حضور جنگ جیت جائیں. مدینے کی عورتیں جنگ جیت، یہ نہیں کریں میرا باپ آ جائے، میرا بھائی کریں یا اللہ میرے حضور جنگ جیت جائیں. ایک عورت آ کے بولی حضور جنگ جیت گئے. بولی اللہ کا شکر ہے، مگر تیرا باپ تو شہید ہو گیا نا. تو اس پہ بجلی سی گر گئی، ایک دم کانپ سی گئی، مگر آنسو روکنے لگی. کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، اور روئی. کہا تیرا بیٹا بھی تو شہید ہو گیا اور تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا. اب 4 لاشوں پہ رونے جائے گی اکیلی. بدن کانپنے لگا. ایک موت کی خبر بڑے بڑے مضبوط آدمی کو نڈال کر دیتی، مگر اس نے کتنوں کی خبر سنی ہے؟ کتنوں کی خبر سنی ہے؟ 4 کی. ایک رونے والی ہے، بہن. اب بہن بن کے بھائی کو روئے، بیٹی بن کے باپ کو روئے، بیوی بن کے شوہر کو روئے، یا بہن بن کے بھائی کو روئے، یا ماں بن کے بیٹے کو روئے. گئی جا کر کے میدان جہاد کی طرف جا، تیرے لاشیں پڑے ہیں، ان کی گردنیں کاٹ دی گئی ہیں، ان کے جسم کو کاٹ دیا گیا. جا جا کے دیکھ. لوگ سمجھتے تھے اپنے بھائی کی طرف جائے گی، کس کے طرف جائے گی؟ ایک رونے والی کسے کسے جا کے روئے گی، مگر جدھر اونٹنی تھی نا ادھر گئی، جدھر حضور تشریف رکھتے تھے ادھر گئی. وہ اس لاشوں کی طرف نہیں گئی، حضور کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی. سرکار نے اس کو دیکھ کے فرمایا اللہ تجھے صبر دے، تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا بیٹا تیرا شوہر شہید ہو گیا، اللہ تجھے صبر دے. حضور کی طرف دیکھ کے بولی یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلام. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. پھر حضور کے پاس سے وہ گئی ان لاشوں کی طرف تو پردے میں تھی. کسی نے کہا ایک مر جاتا ہے تو عورتیں کھو جاتی، روتے وقت سوچتی نہیں کون آیا کون گیا. تیرے 4 لاشیں پڑی ہیں مگر پردہ ابھی تک ہے. رو کے بولی جس اسلام کے لیے یہ شہید ہوئے ہیں میں اس اسلام کو نبھا رہی ہوں. ایک آخری حدیث بیان کر رہا ہوں، میری طرف دیکھیں. اگر میری بیٹیوں نے میری بہنوں نے یہ حدیثیں سن لی ہوتی تو کبھی جا رہی ہوتی غیر مسلموں کے گھروں میں. آج اگر آپ نعرہ لگا کے مجھے مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو میں نہیں ہو سکتا آپ کے نعرے سے مطمئن. عملی طور پہ میں بس ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. مولا علی جزاک اللہ. مولا کائنات مولا علی کہتے ہیں میں اپنے گھر میں 15 دن کے بعد آیا ہوں، اور جب میں نے اپنی بیوی کو دروازے پہ دستک دیے تو میری بیوی نے مسکرا کے مجھے سلام کر دیا ہے. یہ پہلا کام ہے، اس سے گھر بنتے ہیں. شوہر آئے تو اچھا ماحول بنا کے سلام کر دے. سیدہ فاطمہ کی سنت ہے. مولا علی کہتے ہیں میں نے اندر جانے کے بعد کہا فاطمہ مجھے بڑی بھوک لگی ہے. انہوں نے پانی پیش کیا، میں نے پیاس نہیں بھوک لگی ہے. وہ اندر گئی، میں نے آواز دی فاطمہ کھانا، کوئی نہیں آیا. میں نے کہا فاطمہ کھانا، کوئی آواز نہیں آئی. پھر میں نے کہا کھانا لاؤ. کہتے ہیں میری آواز تھوڑی بلند ہوئی تو فاطمہ کی رونے کی آواز آئی. میں اندر گیا تو دیکھا دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی، جس کی آنکھیں، جس کے ہونٹ، جس کا چہرہ، جس کا لہجہ، جو بولے تو لگے اللہ کا رسول بول رہا ہے، جو چلے تو لگے اللہ کا رسول چل رہا ہے، وہ مسکرائے تو لگے اللہ کے رسول مسکرانے لگے ہیں. وہ پیارے نبی کی پیاری بیٹی وہ رو رہی ہے. کیا ہوا فاطمہ کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی میرے سرتاج 15 دن کے بعد گھر میں آئے ہیں اور میں آپ کو کھانا نہیں دے پا رہی ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہے. کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ ہے اور آج بھی کئی دن کا فاقہ ہو گیا ہے، مجھے بڑا افسوس ہے. مولا علی کہتے ہیں میں انداز پہ قربان چلا گیا. میں نے کہا فاطمہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں انہوں نے کہا میرے ابا نے جب رخصت کیا تو کہا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود تھا. کہتے ہیں میں رونے لگا بیٹھ کے، بہت رویا. پھر فاطمہ نے مجھ سے کہا میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، آپ تو چلے گئے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں آپ نے بلایا کون سے نبی کو؟ آپ بھول کون سے نبی کو گئے؟ یہی بتانے آیا ہوں آج. مولا علی کہتے ہیں میں بھوکا پیاسا تھا، بالکل سفر سے آیا تھا بالکل، مگر جب حضور کا میں نے سنا نا 16 دن سے چولہا نہیں جلا ہے،
تو کہتے ہیں میں جنگل گیا, میں نے کہا یہودی سے کچھ باغ کو کوئی کام مجھ سے لے لو, مجھے کچھ کھجوروں کی ضرورت ہے. تو وہ کہنے لگا ایک ڈول دو گے, ایک کھجور کا میں ایک ڈول نکالو گے تو ایک کھجور دوں گا اجوا. کہتے ہیں مولا علی 3 ڈول نکالی تو میں تھک گیا. کہتے ہیں مگر پھر میں نے نکالی 4 5 پھر تھک گیا. بہت بڑی بڑی ڈول تھی. یار آج کے بعد آپ کا بھائی, آپ کا چچا, رشتہ دار غریب ہو تو اسے دیکھ کے بری نظر سے مت دیکھنا, اسے حقیر مت جاننا, اپنے بہنوئی کو, اپنے بھائی کو, بلکہ یوں دیکھنا کہ میں اس محفل میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں جس علی کی اولاد ہوں, میرا باپ مزدوری کیا کرتا تھا, وہ جنگل سے جو ہے وہ جنگل سے گھاس کاٹ کے لاتا تھا, مدینے کے بازار میں بیچتا تھا, مگر مجھے اپنے باپ پہ فخر ہے. میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں میں علی کی اولاد ہوں. اسے تکلیف ہونی چاہیے جس کا باپ جو ہے برے کام کرتا ہو. اللہ اکبر. مولا کائنات کہتے 17 کھجور ملی. میں 15 دن کے قریب میں سفر سے آیا تھا, بھوکا بہت تھا, مگر ایک کھجور چھو کے بھی نہیں دیکھی, بس ہاتھ میں لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچا. سرکار نے دیکھا علی خیریت سے آئے, جی حضور. کہا حضور یہ کھجوریں آپ کے لیے. کہا علی تم بھی تو ہو, تم نے نہیں کھائی, تمہاری بیوی بھوکی ہے, بچے بھوکے ہیں, سب تم نے انہیں نہیں کھلائی. کہتے ہیں حضور ان کی طرف میں نے دیکھا, میں نے عرض کی حضور میں اپنی جان سے زیادہ, اپنے حسن سے زیادہ, اپنے حسین سے زیادہ, اپنی فاطمہ سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ. سرکار نے دونوں ہاتھ اٹھائے, اٹھانے کے بعد دعا کی, اے اللہ میں اپنے علی سے راضی ہوں, تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا. 3 بار دعا کی, اللہ میں علی سے راضی ہوں, تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا. اے اللہ میں علی سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. مولا کائنات کہتے پھر حضور میرے گھر گئے, اور جانے کے بعد میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے, میرے پیغمبر نے کہا حسن لو اٹھو کھجور کھاؤ, تو حسن اٹھ نہیں سکتے تھے, اتنے کمزور تھے. کھجور کے اندر سے گٹنی نکال کے اپنے نواسے کو دیتے تھے. نواسا اپنے نانا کو دیکھ کے رونے لگتا تھا. اللہ اکبر. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مدینے میں 5-5 لاکھ لوگوں کو میرے حضور ایک ساتھ کھانا کھلاتے ہیں. 5-5 لاکھ لوگوں کو. جب میرے حضور کے پیٹ پہ پتھر بندھے تھے, دعا کرتے تھے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے, میری امت کبھی بھوکی نہ مرے. پوری رات گزر جاتی تھی, پیروں پہ برم آ جاتا تھا. سیدہ خدیجہ ایک دن رو رہی تھی شیب ابی طالب میں. اللہ کے رسول گئے, کیا ہوا, کیوں رو رہی ہے خدیجہ, کیوں روتی ہو, تم تو اتنی ہمت والی ہو. کہا حضور اپنی تکلیف تو برداشت ہے, مگر آپ کی 4 بیٹیاں اتنی بھوکی ہیں, ان کی آواز تک نہیں نکل رہی ہے. یعنی نبی کی 4 بیٹیاں اتنی بھوکی, سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم, سیدہ زینب, اور نبی کی چھوٹی والی بیٹی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا. کہتی ہیں سیدہ فاطمہ حضور, سیدہ خاتون خدیجہ کہتی ہیں حضور باہر گئے, کچھ دیر کے بعد حضور کو کچھ نذرانہ ملا, اندر لے کے آئے. نذرانہ کیا تھا, پیڑ کے پتے تھے, پتے. نبی نے اپنی بیٹیوں کو پتے دیے, حضور کی بیٹیاں پتے کھا رہی ہیں. اللہ اکبر. آج ان کی نعمتیں ہم سب کھا رہے ہیں, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا. کون سے نبی کو بلایا ہے تم نے, کون سے نبی کو بلایا ہے. میرے نبی منبر پہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم پاک پر اللہ کے رسول کا وصال ہونے والا ہے, جو آپ کا کرتا ہے اس پہ 11 پیمر لگے وصال کے وقت میں. امی عائشہ کہتی ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا جب میرے نبی کا وصال ہوا تھا. اللہ اکبر. فرماتی کھجور کی گٹلیاں رکھ لیتے تھے. آپ کون سے نبی کو بھولے ہو, کون سے سرکار کے بھولے ہو, اب سب بھول گئے. تمہارے پاس سب یاد ہے مگر نبی ہم کو یاد نہیں ہے. کون سے رسول کو بھلایا ہے. کھجور کی حضور گٹلیاں رکھ لیتے تھے, جب زیادہ بھوک بڑھتی تھی تو کھجور کی گٹلی منہ میں رکھ کے اس کی مٹھاس کے بعد پانی پی لیا کرتے تھے میرے آقا. مگر آج وصال کا وقت ہے, جبریل امی حاضر ہوئے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باہر اسرائیل کھڑے, انہوں نے آج تک اجازت نہیں چاہی, آج اجازت چاہتے ہیں یا رسول اللہ, آپ کی اجازت چاہتے ہیں میرے آقا. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے. اسرائیل آ کے سلام کرتے, کہتے حضور میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا, آپ کو سلام کر رہا ہوں اور اب کروں گا بھی کسی کو نہیں, آپ کی اجازت ہے. جبریل سے کیا کہتے ہو, کہا اللہ آپ کی ملاقات چاہتا ہے یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات. تو میرے نبی کو کیا کہنا چاہیے تھا, یہ وہ میرا سب نہیں. حضور نے فرمایا اے جبرائیل میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کا کیا ہوگا. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا, عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے, عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے وہ آپ کی امت کا ساتھ دے گا. میرے نبی بالکل وصال کے وقت میں کہتے ہیں جبرائیل میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی, میری امت کا انتظام ہو گیا, میری امت کا انتظام ہو گیا. جس پیغمبر کو آپ بھلا چکے ہیں وہ کون ہے. آپ کے پاس فیس بک واٹس ایپ کے لیے 2 گھنٹے, میری بیٹیوں کے پاس, میری بہنوں کے پاس, مگر نبی کے لیے 10 منٹ بھی نہیں ہے, اس پیغمبر کے لیے 10 منٹ بھی نہیں ہے جس پیغمبر نے پوری رات آپ کے لیے دعائیں کی. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے.
بھول گئے اپنے اسلاف کو، ہم لگ گئے دنیا داری میں. یہ دنیا ان بیوی کے لیے جو بیوی اگر تم مر جاؤ جوانی میں تو دوسری شادی کر لے. لوگ کہتے ہیں میں موت سے آج بچ گیا. نہیں، میں کہتا ہوں بچتے بچتے مر گیا. کب تک بچے گا موت سے؟ ایک دن موت تو آنے والی ہے. میں نے ابھی 17 سال کے جوان کو دفن کیا. میری بہنیں سنیں، آخری بات ہے میری. اس کا جب میں جنازے کو غسل دے رہا تھا، ادھر دیکھو، تو اس کے سر کے میں نے نیچے کو ہاتھ ڈالا تو پوسٹ مارٹم کی وجہ سے میرا ہاتھ اس کے سر کے اندر چلا گیا اور انگلی میری ایسے زخمی ہوئی اس کی ہڈی سے، اور ایسی زخمی ہوئی اس کی ہڈی سے ایسی زخمی ہوئی کہ میرا خون نکلا. ایک صاحب، میں رونے لگا. ایک صاحب بولے کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو تکلیف؟ میں نے کہا تکلیف تو ہو ہی رہی ہے مگر میں مسلمان ہوں اس وجہ سے رو. کا کیا مطلب؟ میں نے حضور فرماتے ہیں جب غسال ہاتھ پکڑتا ہے نا مردے کا تو کہتا ہے آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب وہ کپڑے کاٹتا ہے نا تو کہتا ہے آرام سے کاٹ، تیرے اٹھانے سے بڑی کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے. جب کپڑے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بتاؤ جب وہ پوسٹ مارٹم ہوتا ہوگا، جب میدان بند ہوتا ہوگا، جب وہ کمرہ بند ہوتا ہوگا. ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے، ایک مولانا صاحب کے میں دفن میں گیا تو میں نے دیکھا اس دفن میں اس میں گیا پوسٹ مارٹم میں تو اندر اسے چیر رہے تھے شراب پی کے لوگ، اور نیچے سے سر الگ کر دیا، یہ سینہ الگ کر دیا، پھٹ گیا پورا سینہ، پورا الگ جسم کر دیا. اللہ اکبر. اس ایسے چیرتے ہیں شراب پی کے، باہر ایسی آواز آتی ہے جیسے جانور کو کاٹا جا رہا ہے. آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں اے اللہ میرے مالک مجھے پوسٹ مارٹم کی موت سے بچا دینا. ایک منٹ بس، ختم کر رہا ہوں. ایک منٹ ختم کر رہا ہوں. بس توبہ کر لیں اپنے رب سے. اللہ فرماتے ہیں آدم کی اولاد تو نے کتنی گناہ کی ہو مگر ایک آنسو بہا دے جو آنکھ سے تیرے گال تک آ جائے، میں سارے گناہ اس سے ہی معاف کر دوں گا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کڑا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں آج تاج نگری والوں، بتاؤ کتنے حضور کے نام پہ گردن کڑا دیں گے؟ دونوں ہاتھ نیچے کر لیں. ایک منٹ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں. میں نے مختصر کر دی، اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کڑا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، مسکرائیں نہ، نیچے ہاتھ کر لیں. جو گردن کڑا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا، کچھ بھی کر سکتا ہے نا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ آج سے گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. جو داڑھی رکھائیں، بچہ کھڑا نہ ہو، کوئی بڑے کھڑے ہوں، جن کے داڑھی چھوٹی ہو یا کٹی بھی ہو وہ کھڑے ہو جائیں. حضور گلزار ملت کی موجودگی میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں. داڑھی رکھانے والے جو آج سے پوری داڑھی کریں، ہاتھ اوپر کر لیں. میرے ساتھ کوئی دھوکے سے تو کھڑا نہیں ہوا ہے؟ کوئی میرے ساتھ کوئی انشاءاللہ حضور گلزار ملت کی موجودگی میں وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ ہے انشاءاللہ. پوری داڑھی رکھائیں گے؟ ہاتھ اوپر کر کے بتائیں کتنے نوجوان آج سے پوری داڑھی رکھائیں گے؟ کوئی انشاءاللہ. بیٹھ جائیں. اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے، ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ. مسلک عادت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. نماز کی نیت جو لوگ کرتے ہیں وہ نمازی بن جائیں گے جو نیت کریں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے آج سے انشاءاللہ. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. کچھ غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے. بڑی جلدی میں تقریر کی، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کریں. بڑا شارٹ کر کے کی، اللہ معاف فرمائے. حضرت کی موجودگی میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے. توبہ کریں. میں بھی پڑھتا ہوں استغفر اللہ. ابھی پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں، اس لیے مسلمہ میں، اس لیے نمازی. اسلام زندہ باد. مسلک اعلی حضرت پائندہ باد. والسابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.